اور نظریہ ہو. بآواز بلند صلوات. اللہ خالق کل شیء فاعبدوہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ خالق ہے کل شیء. ہر شے کا خالق کون ہے؟ اور فرماتا ہے چونکہ وہی ہر شے کا خالق ہے فاعبدوہ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو. دوسری آیت فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے انسانو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو خلق کیا ہے. بس جس کو خالق ماننا ہوگا اسی کو معبود ماننا ہوگا. آج کل کچھ چکر چلا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ کرو اور سوائے رب کائنات اللہ جل جلالہ کے کسی اور کو کسی ذرہ کائنات کا بھی خالق ماننے کی اجازت نہیں. اس پہلو پہ غور کرو. اللہ ملائکہ کا خالق ہے، سارے ملائکہ کا خالق ہے، یا کچھ ملائکہ اللہ نے پیدا کیے ہیں کچھ کسی اور نے؟ سب کا خالق اللہ ہے. کھل کے سوچو، بندھے نہ رہو، اس لیے کہ اسی عقیدے پہ نجات ہے. اسی میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو سیدھی جہنم ہے. اس لیے کہ شرک جہاں آتا جائے گا جہنم قریب آتی جائے گی. بس خالق کتنے ہیں؟ اس لیے جو خالق ہے وہی رب ہے، جو رب ہے وہی خالق ہے. خالقیت اور ربوبیت میں جدائی نہیں ہے. اسی لیے کسی اور ہستی کو رب ماننے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ اپنی نماز میں اکثر اسی کا تذکرہ کرتے ہیں، الحمدللہ. ذرا جو کچھ ہم سورہ حمد کی اس پہلی آیت میں پڑھتے ہیں وہ فقط پڑھتے ہیں یا مانتے ہیں؟ اور اگر کوئی مانے نہیں اور پڑھے کوئی فائدہ نہیں. بس کون ہے رب العالمین؟ الحمد للہ رب العالمین. اپنا تعارف اللہ خود کروا رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رب العالمین ہوں. باقی باتیں بات کا ذکر کرتا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، باقی باتیں بات کو بیان کرتا ہے. پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا تعارف اپنا اللہ کس لفظ سے کروا رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں. کیا اس کی ربوبیت میں کسی ایک ذرہ کائنات کے حوالے سے بھی کسی اور کو شریک ماننے کی گنجائش ہے؟ نہیں. بس جو اس نہیں پہ پکا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق الملائکہ، اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا. فرکب فیہم العقل، ان میں نور عقل کو ترکیب دیا. بس ملائکہ عقل مند مخلوق ہے یا بے عقل؟ جی میرے خیال میں اگر عقل مند نہ ہوتے نا تو پھر ہمارے پاس ان کو آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور آتے بھی تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا. مزہ تب آتا ہے جب اتنی بڑی عقیل مخلوق ہمارے حق میں اللہ سے کہے ان کے گناہوں کو بخش دے. واستغفرت لهم حتی
یتفرقوا، حدیث قصہ کا جملہ یہی ہے نا کہ آتے ہیں گھیراؤ کر لیتے ہیں مومنین محبین شیعہ کا، اور پھر کیا کرتے ہیں واستغفرت لہم، اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اللہ یہ حسین کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان سب کے گناہوں کو بخش دے۔ ویسے جو وہ دعا ہمارے حق میں مانگتے ہیں یہ عقل مندانہ دعا ہے نہیں، اچھی بات تھی وہ کہتے یا اللہ یہ تذکرہ کربلا کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ ذکر محمد و آل محمد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہر ایک کو 1 ارب ڈالر دے دے۔ کیا خیال ہے؟ یہ دعا کتنی پیاری دعا ہوتی ہے، اور پھر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ملائکہ کی بات کو رد بھی تو نہیں کرتا، آخر وہ تو اس کے حکم سے دعا کرتے ہیں کہ یفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتا ہے وہی وہ کہتے ہیں۔ جب اللہ حکم دیتا کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے 1 ارب ڈالر مجھ سے مانگو، تو میرے خیال میں ہر مجلس میں بجائے چاولوں کے تبرک کے 1 ارب ڈالر تقسیم ہوتا، پھر فرمائیے مجلس کی کتنی شان ہوتی، ذکر اہل بیت کتنا شاندار ہوتا۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کے گناہوں کو بخش دے۔ فرمائیے یہ دعا زیادہ قیمتی ہے یا وہ دعا؟ جی سوچ کے فرمائیے، میں تو دیکھ رہا ہوں، ذرا سوچئے اگر اعلان ہوتا، اشتہار پہ لکھا ہوا ہوتا آج گلبرگ کے امام بارگاہ میں ایک مجلس ہونی ہے، فلاں شخص نے پڑھنا ہے، جو آئے گا اس کو 100 روپیہ ملے گا۔ میں ابھی ڈالروں کی بات وہ اربوں خربوں سے بھی نیچے آ گیا ہوں، کتنا ملے گا؟ 100 روپیہ ملے گا، تو آپ اتنے ہی بیٹھے ہوتے۔ توجہ ہے؟ اور کیا یہ اعلان نہیں کر رہی حدیث کے ساتھ جو ذکر اہل بیت میں آئے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے؟ اس کے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کائنات جانتی ہے کہ ملائکہ آئیں گے ہمارے حق میں استغفار کی دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا، تو ہمیں تبرک میں کیا ملے گا؟ استغفار کا تبرک تقسیم ہوتا ہے ہر مجلس میں یا نہیں؟ جس کو یقین ہے وہ صلوات پڑھے۔ تو 100 روپے والا تبرک زیادہ قیمتی ہے یا استغفار والا؟ معرفت کی بات ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ جس کے دل میں حب دنیا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہے، جس کے دل میں حب آخرت ہے اس کی سوچ کچھ اور۔ عزیزان من، کتنی عقل مند و دانا مخلوق ہے ملائکہ، کہ امیر المومنین شہادت اور گواہی دے رہے ہیں کہ رکب فیہم العقل، اللہ نے ان میں ترکیب دیا تو کس کو؟ عقل کو۔ اگلے جمعے میں فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْبَهَائِمْ فَرَكَّبَ فِيهَا الشَّهْوَةَ، یہ حیوانات جانور بہائم یہ سب پیدا کیے، ان میں شہوات و خواہشات کو ترکیب دیا۔ کیا خیال ہے ان حیوانات میں ہے کوئی خواہشات نفس کا سلسلہ یا نہیں؟ یہ کسی میں حسد، کسی میں حرص، کسی میں بزدلی، کسی میں مثلا فرمائیے گیدڑ کی خصلت کیا ہے؟ بزدلی۔ شیر کی خصلت کیا ہے؟ بہادری۔ لومڑی کی خصلت کیا ہے؟ چلاکی۔ کوے کی خصلت کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھتے چلیں تو جو جو گھٹیا صفات ان جانوروں میں بکھری ہوئی ہیں ان کو دیکھ لو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تیسرے مرحلے پر وَخَلَقَ بَنِي آدم فَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، جو عقل اللہ نے ملائکہ کو دیا تھا وہ بھی ان بنی آدم کو عطا فرما دیا، اور جو خواہشات و شہوات جانوروں اور ان حیوانوں میں رکھی تھیں وہ بھی انسان میں رکھ دیں اور انسان کو عطا فرما دیں۔ اب ذرا اپنے وجدان سے پوچھئے جو کچھ امیر المومنین فرما رہے ہیں وہ 100% حق نظر آتا ہے یا نہیں؟
جس جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا نور عقل موجود ہے وہ شکریہ کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اس عقل کے نور کے ساتھ ساتھ علی فرماتے ہیں کہ اے انسان